आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस उन्वान पे मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूं, आज जिस टॉपिक पे की ये वीडियो है वो है मनफी लोगों की 10 निशानियां। नेगेटिव थिंकिंग करने वाले जो लोग हैं उनकी 10 निशानियां, नेगेटिव जोन में रहने वाले लोगों की 10 निशानियां, हमेशा बुरा सोचने वाले, दूसरों को अच्छा ना चाहने वाले शख्स की 10 निशानियां। कभी देखें, माशरे में ऐसा कौन सा शख्स है जो ये नहीं चाहता कि वो कामयाब हो? ऐसा कौन सा शख्स है जो हमेशा परेशान रहना चाहता है? ऐसा कौन सा शख्स है जो ये नहीं चाहता उसका सोशल सर्कल अच्छा हो? ऐसा कौन सा शख्स है जिसको अपनी ज़िंदगी में आगे निकलने की परवाह नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है। दुनिया में हमेशा हर शख्स ये चाहता है कि उसका सोशल सर्कल अच्छा हो, वो हमेशा खुश रहे, उसके जो दोस्त अहबाब हैं वो एक अच्छे हों और वो ज़िंदगी में दिन ब दिन तरक्की करता जाए। वो एक नीचे वाले जोन की जानब ना जाए, वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, बल्कि वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाए। ऐसे लोगों की आज मैं आपको 10 निशानियां बताऊंगा जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो हमेशा आपका बुरा चाहते, मतलब कि आपकी पीठ के पीछे वो वार कर रहे होते हैं। कि वो जैसे कहते हैं ना कि बगल में छुरा और मुंह से राम राम, वो ऐसे कौन से लोग हैं? ये 10 निशानियां मैं बताऊंगा जो मेरे माइंड में हैं, जिस पे मैंने सर्च की, जिसको मैंने पढ़ा है, ठीक है। और भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब मनफी लोगों में से सबसे मनफी लोगों की सबसे पहली जो निशानी है वो नाउम्मीद। किसी भी मनफी बंदे की जो पहली निशानी है वो नाउम्मीदी है। मनफी इंसान हमेशा नाउम्मीद होता है। उसको आने वाले वक्त में, उसको फ्यूचर में भी कोई होप नज़र नहीं आ रही होती। वो शख्स हमेशा होपलेस रहता है, ठीक है। उसमें उम्मीद नहीं है, ना उसके पास उम्मीद है, ना वो दूसरों को उम्मीद देगा। जब किसी के पास, देखिए, अगर मैं अंगारों के पास बैठा हूँ तो मुझसे ठंडक तो महसूस नहीं होगी, मुझसे अंगारों की वो तपश आपको आएगी। अगर मैं ठंडक के पास बैठा हूँ तो मुझसे मेरे पास बैठने वाला जो शख्स है वो ठंडक की महसूस करेगा। ना उम्मीद जो इंसान होता है उसकी सोसाइटी भी ना उम्मीद लोगों वाली होती है। कहा जाता है ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर आप बुरे हैं तो अगर आप अच्छे हैं, अगर आप बुरे लोगों की सोसाइटी में रहते हैं तो देन आप बुरे हैं। ना उम्मीद जो शख्स, कहा जाता है ना कि वासिफ अली वासिफ का कौल है, उससे बुरा कोई शख्स नहीं जो किसी मुसाफिर से उसका ज़ौक़ सफ़र छीन ले, ठीक है। वो हमेशा बुरे इंसान होते हैं जो किसी भी सफ़र करने वाले से उसका ज़ौक़ सफ़र छीन लेते हैं। और देखिए, ना उम्मीदी से अगर उम्मीद की हम बात करें, उम्मीद एक ऐसा टूल है, उम्मीद एक ऐसा तरीका वारदात है कि जिससे गिरे हुए इंसान को भी मंजिल मकसूद तक रसाई मिल जाती है। अब ना उम्मीदी के बाद नेगेटिव बंदे की दूसरी निशानी ये है कि वो हमेशा माजी में रहने वाला होगा। उससे जब कभी भी आप बात करोगे वो कहेगा, लो जी 1997 में मेरे साथ ये हो गया था, 1992 में मेरे साथ ये हो गया, 1988 में ये हो गया था, 2005 में ये हो गया था, 2008 में ये हो गया था। मीन्स वो हमेशा माजी में रहने वाला होगा। वो माजी की बातें ही करेगा, वो आपको हाल की बातें भी नहीं करेगा और मुस्तकबिल की बातें भी नहीं करेगा, ठीक है। जब वो माजी की बातों में लगा रहेगा, उसको उसका आने वाला जो वक्त है वो हमेशा भयानक नज़र आएगा, वो हमेशा खौफनाक नज़र आएगा। वो माजी की बातें ही करता रहेगा, वो हाल की और मुस्तकबिल की बातें नहीं करेगा। ना उम्मीद शख्स की ये दूसरी निशानी थी। अब हम बात करें ना उम्मीद शख्स की तीसरी निशानी। ना उम्मीद शख्स जो होता है वो हमेशा शक करने वाला होता है, हमेशा शकी इंसान होता है। अगर आपके पास वो कोई बहुत ज़्यादा धन दौलत रुपए पैसा देख लेगा, वो शक करेगा, कहे कि इसने ज़रूर को डाका डाला होगा। आपकी कामयाबी होगी, वो उसके पीछे नेगेटिविटी पे आएगा, हमेशा शक करेगा। या अगर आप अच्छे भी हैं तो आपकी अच्छाई में से बुराई ढूंढने की कोशिश करेगा, वो हमेशा शक करने वाला। ये तीसरी निशानी थी एक नेगेटिव बंदे की। अब नेगेटिव बंदे की चौथी निशानी कौन सी है? एक नेगेटिव बंदे की, मनफी सोच रखने वाले शख्स की चौथी जो निशानी है वो ईगो वाला शख्स होता है, और हमेशा मगरूर शख्स होता है, तकब्बुर वाला शख्स होता है। आप जब कभी उससे कोई बात करेंगे, आप फ्यूचर की बात करें, आप हाल की बात करें या आप तहरीक की बात करें, उसका एक ही आंसर होगा, नहीं जी मुझे इस चीज़ के बारे में पता है।
آپ کسی مصنف کے بارے میں بات کریں گے وہ کہے گا مجھے اس کا پتہ ہے، آپ کسی شاعر کے بارے میں بات کریں گے تو وہ کہے گا مجھے اس کا پتہ ہے، اس کو پتہ نہیں بھی ہوتا لیکن وہ ایک ایگو والا شخص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک منفی بندے کی چوتھی نشانی تھی جون سی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، جون سی میں نے آپ کو بتا دی۔ مینس پہلی نا امیدی، دوسرے نمبر پہ ماضی میں رہنے والا، تیسرے نمبر پہ ہمیشہ شک کرنے والا، چوتھے نمبر پہ ایگو والا شخص، ساتھ یہ کہنے والا کہ مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ ایک منفی انسان کی پانچویں نشانی کون سی ہوگی؟ منفی انسان کی پانچویں نشانی یہ ہوگی وہ حاسد ہوگا، وہ دوسروں کے نقصان پہ خوش ہونے والا ہوگا۔ سامنے بظاہر تو آپ کو دیکھا، اگر آپ کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ کہا کہ لو جی بہت زیادہ افسوس ہو گیا، آپ کے اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہا ہوگا۔ جس طرح وہ ایک فلمی ڈائلاگ بھی ہے نا کہ اپنے فیل ہونے کا اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ جتنا دوست کے پاس ہونے کا دکھ ہوتا ہے۔ اپنے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا کسی کے پاس کچھ ہے تو اس کا دکھ ہے۔ اپنے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اور جن کے پاس ہے ان کو دیکھیں حاسد بن جاتے ہیں، ہم جلن شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نیگیٹو بندے کی پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، وہ حسد کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ اچھا ہے تو وہ اس پہ حسد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس پہ جلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب چھٹے نمبر پہ جو انسان ہے، جو چھٹی نشانی ہے انسان کے، منفی انسان کی، وہ یہ ہے کہ وہ منفی خبروں پہ پلنے والا ہوتا ہے۔ وہ جب کبھی بھی آپ کے پاس بیٹھے گا وہ منفی باتیں کرے گا، وہ جب کبھی بھی آپ کے پاس ہوگا وہ ماضی میں سے چیزیں ڈھونڈ کے لے آئے گا، وہ منفی۔ اب دیکھیں اچھا بھی ہو رہا ہے نا، اس نے اچھے میں سے برا نکال کے لے آنا ہے۔ خبریں سنے گا تو وہ بری خبریں، جس طرح حضرت واصف علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، سانس پھولی ہوئی تھا، آپ نے کہا میاں بیٹھ جائے، تو بہت زیادہ حالات خراب ہو۔ آپ نے اس سے کہا کیا حالات تو نے خراب کیے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں۔ کیا تو اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں میں اسے ٹھیک بھی نہیں کر سکتا۔ کیا تیری وجہ سے خراب ہوئے ہیں؟ وہ شخص کہتا نہیں میری وجہ سے خراب نہیں ہوئے۔ تو حضرت واصف علیہ وسلم کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹھو پھر چائے پیو، جب آپ کی وجہ سے ہوا نہیں، آپ نے کیا نہیں، آپ اس کو ٹھیک کر سکتے نہیں تو کیا ہے۔ جو لوگ دیکھیں منفی لوگ یہ بھی ہمیشہ حکومت کو کوستے رہیں گے، ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے، کہتے ہیں نا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلاتے جاتے، کہتے ہیں کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر دیکھیں ہمارے اندر کیا ہے، کیا ہم اچھا کر رہے ہیں۔ منفی بندے کی یہ نشانی تھی کہ وہ منفی خبروں پہ پلنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ منفی لا کے دے گا، اچھے میں سے برا ہی ڈھونڈے گا۔ نمبر 7 پہ ہمیشہ شکایت کرنے والا شخص، جو منفی بندہ ہے وہ ہمیشہ شکایت کرنے والا، وہ کمپلینر ہوگا۔ اس نے میری بات سنی ہے تو آپ کو بتائے گا، آپ کی سنی ہے تو کسی تیسرے کو بتائے گے۔ دیکھیں میں سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں، جو کسی کی باتیں آپ کو بتا سکتا ہے تو وہ آپ کی باتیں دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے۔ جو یہ منفی انسان ہوتا ہے اس کی 7ویں نشانی ہے وہ ہمیشہ کمپلینر ہوگا، ہمیشہ شکایت کرنے والا ہوگا، وہ اپنے رب سے بھی شکایتیں کرے گا، وہ لوگوں سے بھی شکایتیں کرے گا۔ دیکھیں دراصل جو انسانیت کا ناشکرہ ہے، انسانیت کی شکایت کرنے والا ہے، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی شکایت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8ویں نشانی نیگیٹو انسان کی یہ ہے وہ ناشکرہ ہوتا ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اب اس کے پاس سالوں کے لیے پڑا ہوا کھانے کے لیے، کئی سال کا اس نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس سے پوچھو گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ناشکرہ انسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے، راستے میں 2 حواری 2 امتی آپ کے ملے، ایک بکریاں چرا رہا تھا، ذریعہ روزگار کم تھا، اس نے آپ سے کہا کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا میری نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ آپ جب آگے گئے تو دوسرا ایک حواری آپ کو ملا، وہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے گا کہ میری نعمتوں میں کمی کر دے، میرے پاس اتنا زیادہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، دونوں وہ جو اشخاص تھے، وہ جو دونوں شخص تھے اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، ان دونوں کی جو باتیں تھیں میرے رب کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو شخص کہہ رہا تھا کہ میری نعمتوں میں کمی کر دے، اسے کہنا کہ میری ناشکری کیا کرے، اور وہ جو شخص کہہ رہا تھا کہ میری نعمتوں میں اضافہ کر دے، اس شخص سے کہنا کہ میرا
شکر ادا کیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پہلے وہ شخص ملا جس کا وہ بنگلہ بن رہا تھا، اس نے کہا جی موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس شخص سے کہنا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس شخص سے کہنا کہ میری ناشکری کرے۔ اس شخص کا ایمان اس قدر پختہ تھا، کہنے لگا میں اس ذات کی ناشکری کروں جس نے مجھے اس قدر نوازا ہے، مجھے پانی کے ایک بلبلے سے پیدا کیا، مجھے اس قدر نوازا کہ تو اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ سونے کے ڈلیا بن گیا۔ آپ آگے بڑھے، وہ دوسرا شخص جو بکریاں چرا رہا تھا اس نے کہا جی موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب نے یہ کہا کہ اس شخص سے کہنا کہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ وہ شخص کہنے لگا رب نے مجھے دیا ہی کیا؟ وہ بکریاں چرا رہا تھا، 4-5 بکریاں تھیں، چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ کہتے اچانک سے ہوا کا ایک تیز چونکا آیا، اس کی جھونپڑی اڑا کے اور اس کی بکریاں ساتھ لے گیا۔ وہ اس جھونپڑی اور بکریوں کے پیچھے بھاگا کہ ہائے میری بکریاں، ہائے میرا یہ گھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس کھڑے یہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے صاحب جس کا تھا وہ لے گیا۔ اور منفی بندے کی یہ 8ویں نشانی ہوتی ہے، وہ ناشکرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رونڈا بائرن کی لکھی ہوئی کتاب ہے دی پاور آف گریٹیٹیوڈ، اتنی بڑی کتاب ہے کہ شکر گزاری پہ لکھی۔ دنیا کے جتنے لوگوں نے بھی ترقی کی ہے وہ ہمیشہ شکر گزار انسان تھے۔ شکر گزاری ایک ایسا ٹول ہے جو انسان کو منزل مقصود تک لے کے جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ 9ویں نشانی ناشکریہ بندے کی ہے، وہ لالچی ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر سے وہ جو کام بھی کرنے لگے گا وہ کسی لالچ کے تحت کرے گا، اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اور 10ویں نشانی ناشکریہ بندے کی یہ ہوتی ہے، منفی بندے کی یہ ہوتی ہے، وہ اپنی غلطیاں بھی دوسروں کے سر پہ دے دیتا ہے۔ غلطی اس کی اپنی ہوگی، اس کے کہ میرا تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اس نے یہ کر دیا، میری تو اس میں کوئی غلطی نہیں، اس نے یہ کر دیا، میری تو کوئی غلطی نہیں، فلاں شخص نے یہ کر دیا۔ وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں کا ذمہ دار بھی دوسروں کو ٹھہرائے گا۔ لیکن نا امید ایک نیگیٹو شخص کی جو ہم نے نشانیاں آپ کے سامنے کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان 10 لوگوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ زندگی میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جس میں یہ 10 نشانیاں پائی جائیں، نا امیدی، ماضی میں رہنے والا شخص، ہمیشہ شک کرنے والا، ایگو والا شخص، حاسد، ٹھیک ہے، منفی خبروں پہ پلنے والا، ہمیشہ شکایت کرنے والا، ناشکرا، لالچی اور اپنی غلطیاں دوسروں کے سر کرنے والا۔ امید ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے، ان سے تھوڑا سا بچ کے زندگی گزاریے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔